سفر نامہ، 3 روزہ سفر نامہ، گھر سے جامعہ دارالعلوم قاسمیہ صدیقی کوٹ۔ ایک سفر، ایک دعا اور اللہ کا فضل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں 3 دن سوشل میڈیا سے غائب رہا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ میں ایک 3 روزہ سفر یعنی 6 روزہ لگا رہا تھا، اور میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنا سفر نامہ تحریر کروں، تو میں نے اپنا سفر نامہ تحریر کر لیا ہے، اور آج میں اسے آواز کی شکل دے کر آپ لوگوں کی سماعت کر رہا ہوں۔ یہ سفر میرے لیے صرف 3 دن کا سفر نہیں تھا۔ بظاہر میں 3 دن کے لیے تبلیغ میں نکلا تھا، لیکن حقیقت میں یہ میرے لیے اپنے رب کی طرف سے ایک ایسا تجربہ تھا جس میں مجھے اپنی کمزوری، اپنی گھبراہٹ، لوگوں کی محبت، علم کی شفقت اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ میرے دوستو، اس سفر کی ابتدا کوئی آسان نہیں تھی۔ تقریباً 3 ہفتوں سے میں کوشش میں تھا کہ میں 6 روزہ لگاؤں، لیکن اللہ کی طرف سے ترتیب نہیں بن رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اللہ کے راستے میں وقت لگاؤں، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر جماعت بن نہیں پا رہی تھی۔ کبھی کوئی ترتیب بنتی تو کسی وجہ سے ختم ہو جاتی، کبھی کسی کے جانے کا مسئلہ بن جاتا، اور کبھی کوئی رکاوٹ سامنے آ جاتی۔ آخرکار میں نے بھی اللہ اللہ کر کے دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ اب کسی بھی طرح گھر سے نکلنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میری نیت بن چکی تھی اور دل بھی اس طرف لگا ہوا تھا، لیکن بار بار جماعت نہ بننے کی وجہ سے ایک طرح کی پریشانی بھی آ گئی تھی۔ اسی دوران میرے بیٹے عبد الماجد نے مجھ سے کہا کہ ابو، تو اسی کی زبانی یہ ہے کہ ابو آپ مخلوط جماعت میں شامل ہو جائیں، آپ نے نیت کر لی ہے، نکلنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور آپ اتنے دنوں سے پریشان بھی ہیں، آپ اجتماع گاہ یعنی یوسف مسجد چلے جائیں، وہاں جو بھی مخلوط جماعت بن رہی ہو اس میں شامل ہو جائیں۔ مجھے ماجد کی یہ بات اچھی لگی اور مناسب لگی، چنانچہ 13 اگست کو عصر کی نماز گھر میں ادا کرنے کے بعد میں نے اپنے دوست محمد آصف کو فون کیا اور اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر اجتماع گاہ یعنی یوسف مسجد کے لیے روانہ ہو گیا۔ میری نیت بالکل واضح تھی کہ وہاں جو بھی جماعت بن رہی ہوگی میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر دوں گا اور اپنا 3 روزہ لگا لوں گا۔ اور آصف نے مجھے پارکنگ ایریا پہ اتارا، اس نے ضد کی کہ میں آپ کے ساتھ اندر جاؤں، پر میں نے اسے وہیں سے رخصت کر دیا اور میں مسجد میں داخل ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک اور ترتیب بنا رکھی تھی۔ وہاں میری ملاقات میرے کزن بھائی شائمن سے ہوئی اور بھائی مسلم سے بھی ہو گئی۔ دونوں نے مجھے محبت سے خوش آمدید کہا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک جماعت بنی ہے ٹٹا کی، اور انشاءاللہ مجھے بھی اسی جماعت میں لے جائیں گے۔ جب انہوں نے مجھ سے میری رائے پوچھی تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں تو اس نیت سے نکلا ہوں کہ 3 روزہ لگانا ہے، اب میری تشکیل جہاں بھی ہو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ ٹٹا کی جماعت بن نہ سکی، بھائی مسلم بھی نہ جا سکے اور بھائی شائمن بھی نہ جا سکے۔ اس موقع پر بھائی مسلم نے مجھے اپنے ایک پرانے ساتھی بھائی عطا اللہ سے ملوایا۔ بھائی عطا اللہ تبلیغ میں کافی وقت لگا چکے تھے، ایک مجاہد تھے، انہوں نے 7 ماہ بھی بیرون کے لگائے تھے۔ ان کی طبیعت میں بہت محبت، خلوص تھا، انہوں نے مجھے اپنی جماعت میں شامل کر دیا۔ یوں جس جماعت کے بارے میں نے پہلے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی جماعت میں میرے لیے جگہ بنا۔ میرا پہلا 6 روزہ تھا تو گھبراہٹ تو ظاہری تھی مجھے، پر خیر ہم نے اس رات اجتماع گاہ میں قیام کیا، رات کا کھانا بھی کھایا، اور عطا اللہ بھائی نے انتظام کیا تھا۔ مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، رات کو کچھ دیر آرام کیا، پھر عطا اللہ بھائی نے اپنے ایک ساتھی بھائی سمیر کو یہ ہدایت دی کہ صبح آپ صابر کو لے کر مسجد آ جانا۔ تو فجر کے کچھ دیر بعد بھائی عطا اللہ کے بتائے ہوئے بھائی سمیر نے مجھے اپنی مسجد لے گئے۔ بھائی سمیر مجھے اپنے ساتھ چینچی رکشے میں بٹھایا اور جامع مسجد ابو بکر 13 لے گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے ناشتہ کیا، پراٹھے، چھولے اور چائے کا انتظام تھا، جبکہ بھائی سمیر مرکز کی کینٹین سے حلوہ بھی لے آئے تھے۔ الحمدللہ سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ اس کے بعد جماعت کی ترتیب بننا شروع ہوئی۔ ابتدا میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جماعت مکمل نہیں ہو پائے گی، 3-4 ساتھی ہوئے، پھر 5 ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور تقریباً 10 بجے تک ہمارے ساتھ 20 ساتھی جمع ہو گئے۔ چونکہ ایک مسجد میں بہت زیادہ افراد کی جماعت رکھنے کی ترتیب نہیں ہوتی، اس لیے امیر صاحب نے ان 20 ساتھیوں کو 2 مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا۔ ہمیں پہلی مرتبہ جو رخ ملا وہ نیو کراچی میں کریمی چوک کے قریب جامع کریمیہ مسجد کا تھا۔ جب ہم مسجد ابو بکر 13 نمبر سے ایک سوزوکی میں روانہ ہوئے، ایک مقامی صاحب نے ہمارے لیے سوزوکی کا انتظام کیا تھا، جسے غالباً 3000 روپے میں کرائے پر لیا گیا تھا۔ ہم اورنگی ٹاؤن سے ہوتے ہوئے بورڈ آفس کی طرف سے نیو کراچی، لیکن جب جامع کریمیہ مسجد پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں تو پہلے سے ایک ڈرائیور کی جماعت موجود اور دوسری کی گنجائش نہیں۔ امیر صاحب نے بزرگوں سے رابطہ کیا اور نیا رخ لیا۔ چونکہ ہم ابھی اسی سوزوکی میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے اسے وہیں سے واپس بھیجنے کے بجائے اسی میں نئے رخ کی طرف روانہ ہو گئے۔ نیا رخ تھا ہمارے لیے
جامع دارالعلوم قاسمیہ صدیق گوٹ نیو کراچی کا۔ ہمیں اس جگہ کا راستہ معلوم نہیں تھا، لیکن رستے میں لوگوں سے پوچھتے پوچھتے بلاخر ہم مسجد تک پہنچ گئے۔ اس پورے سفر کے دوران میرے دل کی کیفیت کچھ عجیب تھی، مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، دل بوجھل تھا اور میں تھوڑا سا اپسیٹ بھی تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہماری جماعت میں کل 10 افراد تھے اور ان 10 میں سے میں واحد پٹھان تھا، باقی 9 ساتھی بنگلہ دیش یا برما سے تعلق رکھنے والے۔ زبان کے اعتبار سے تو ہمارے درمیان کوئی خاص رکاوٹ نہیں تھی، کیونکہ مجھے بھی اردو آتی تھی اور ان ساتھیوں کو بھی اردو بولنی آتی تھی۔ ہم آپس میں اردو میں بات کر سکتے تھے، لیکن میری الجھن زبان کی نہیں تھی۔ میری اصل پریشانی یہ تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح بنگالی ساتھیوں کے ساتھ نہ رہنے کا تجربہ کیا تھا، نہ ان کے ساتھ کھانے پینے کا، نہ ان کے ساتھ مسلسل وقت گزارنے کا۔ میرے لیے یہ ایک بالکل نیا ماحول تھا، اس لیے دل میں ایک طرح کی گھبراہٹ اور ٹینشن تھی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہوں گا، ان کے معاملات کو کیسے سمجھوں گا اور یہ 3 دن کیسے گزریں گے۔ اسی کیفیت کے ساتھ ہم جامع دارالعلوم قاسمیہ پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچتے ہی میرے لیے ایسی محبت کے دروازے کھول دیے جن کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مسجد میں پہنچ کر بھائی سمیر نے ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحے میری رہنمائی کی، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ انہوں نے مجھے بالکل محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں کسی اجنبی لوگوں کے درمیان ہوں۔ اسی میں ایک بھائی کلام تھے، وہ بہت محبت کرنے والے ساتھی ہیں۔ میرے پاؤں میں پہلے سے ہی کافی درد تھا اور زمین پر بیٹھنا میرے لیے مشکل ہوتا تھا۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ میری خدمت کر سکیں اور میرے لیے آسانی پیدا کر سکیں، اور کئی دفعہ انہوں نے میرے پیر کو دبایا بھی۔ یہ میرا پہلا 3 روزہ تھا، اس لیے گھبراہٹ اپنی جگہ تھی۔ حالانکہ میں کئی لوگوں کے سامنے بات کرنے کا عادی ہوں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کے سامنے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن تبلیغی جماعت کا ماحول میرے لیے بالکل نیا تھا۔ یہاں بات کرنے کے لیے بھی مجھے اپنے دل اور دماغ پر بہت زور دینا پڑ رہا تھا۔ ایسے وقت میں بھی بھائی سمیر مجھے حوصلہ دیتے اور کہتے کہ یار صابر بھائی، یہ کوئی امتحان تھوڑی ہے، ہم سب یہاں سیکھنے آئے ہوئے ہیں، کچھ غلطیاں ہوگی، کچھ صحیح ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کو تبلیغ کی بنیاد سمجھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی یہ بات میرے لیے بہت بڑا سہارا تھی۔ اسی طرح مجھے باقی ساتھی بھی، سارے جو میرے بنگالی ساتھی تھے، جو تبلیغی بھائی تھے میرے، وہ سب مجھے حوصلہ بھی دیتے تھے اور مجھے جا بجا رہنمائی بھی میرے کرتے تھے۔ ہم نے مسجد کی انتظامیہ سے اجازت لے کر مسجد کے کونے میں اپنا تمام بیگ اور نظم کا سامان رکھ دیا۔ چونکہ جمعے کا دن تھا، اس لیے ہماری کوشش تھی کہ جلدی سے باقی ضروری معاملات مکمل کیے جائیں اور جمعے کی نماز کے لیے تیار۔ سب ساتھی اکٹھے ہوئے اور مشورہ ہوا۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ ہم جمعے کی نماز کے بعد اپنے اعمال شروع کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے جمعے کی نماز باجماعت ادا کی۔ اس کے بعد امیر صاحب کی موجودگی میں دوبارہ مشورہ ہوا، مختصر اعمال کیے اور یہ طے پایا کہ عصر کی نماز کے بعد مجھے بیان کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد جب میں بیان کے لیے کھڑا ہوا اور ابھی 2-4 جملے ہی کہے تھے کہ اچانک میری طبیعت خراب ہونے لگی، سر چکرانے لگا اور دل میں خوف کی ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی تھی، ایک تو میری اپنی طبیعت پہلے ہی مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھی، اور دوسری طرف شاید پہلی مرتبہ تبلیغ کے ماحول میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کی وجہ سے بھی مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ کیفیت یہاں تک پہنچی کہ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور مجھے نیچے بیٹھنا پڑا، بلکہ جماعت کے ساتھیوں نے بھی مجھے بٹھا دیا۔ اسی دوران بھائی سمیر اور باقی ساتھی نے میری حوصلہ افزائی کی، پانی پلایا اور میری جو میڈیسن تھی وہ مجھے کھلائی۔ الحمدللہ کچھ دیر بعد میری طبیعت بہتر ہوئی، پھر میں نے دوبارہ اپنا بیان شروع کیا۔ اس مرتبہ شاید میرے اندر کا جوش اور جذبہ اتنے بڑھ گیا کہ میں بیان کو کافی آگے لے گیا، یہاں تک کہ مجھے سمیر نے اور ایک اور ساتھی نے اشارے سے روک دیا کہ بھائی بس کریں، باقی بیان مغرب کے بعد دوسرے ساتھی کریں گے۔ چنانچہ میں نے اپنا بیان مختصر کیا۔ پھر مغرب کا وقت آیا، گشت کے لیے جانے والی جماعت بھی واپس آ گئی اور ہم نے مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد ایک ساتھی نے اعلان کیا کہ بھائیو، نماز کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، آپ بیٹھے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس اعلان کے بعد دوسرے ساتھی نے مغرب کے بعد اپنا بیان شروع کر دیا۔ بیان کے بعد وقت کی تشکیل کی گئی، کئی ساتھیوں نے 3 دن اور چلے اور 4 ماہ کے نام لکھوائے۔ پھر کھانے کا وقت آ گیا، کچھ ساتھی کھانا تیار کرنے میں لگ گئے، کوئی خدمت میں لگ گیا۔ مشورہ ہوا کہ کھانا عشاء سے پہلے کھایا جائے یا بعد میں، تو طے ہوا کہ عشاء کے بعد کھایا جائے۔ عشاء تک ہر شخص اپنے اپنے ذکر اور اذکار اور ضروری کاموں میں مصروف رہا اور میں اس مدرسے کی یا اس جامع کی ماحول کو سمجھنے کی کوشش میں لگا رہا۔ عشاء کی نماز ادا کی گئی، اس کے بعد تعلیم ہوئی، تعلیم کے بعد کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد مشورہ ہوا کہ جلدی سو جائیں تاکہ صبح صادق سے پہلے اٹھا جا سکے، لیکن چونکہ ہماری تشکیل مدرسے کے ماحول میں ہوئی تھی اور وہاں باقی طلبہ کی اپنی ترتیب بھی چل رہی تھی، اس لیے جلدی سونا ممکن نہ ہو سکا۔ سوتے سوتے تقریباً 12 بج گئے۔ میرے پاؤں میں شروع سے ہی درد تھا، اس حالت میں میں 3 روز کے لیے نکلا تھا۔ رات کو درد کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، چنانچہ میں ذکر اور اذکار میں لگا رہا۔ پھر تہجد کا وقت ہوا تو تہجد ادا کی، تہجد کے بعد دوبارہ ذکر میں لگ گیا۔ پھر فجر کی نماز کا وقت ہوا اور نماز ادا کی۔ یہاں سے ہفتے کے دن کا باقاعدہ معمول شروع ہو گیا۔ فجر کے بعد بیان ہوتا ہے، پھر ہلکا پھلکا مشورہ ہوتا ہے اور جس ساتھی کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے وہ آرام کر لیتا ہے۔
تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے دوبارہ بیان ہوا اور تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس میں تبلیغ کے 6 نمبروں کا مذاکرہ اور اللہ تعالیٰ سے ہونے اور مخلوق سے نہ ہونے کی یقین کی باتیں ہوتی ہیں۔ ظہر کے بعد تعلیم ہوتی ہے، عصر کی نماز کے بعد اعلان کیا جاتا کہ بقیہ نماز کے بعد انشاءاللہ بات ہوگی۔ عصر کے بعد بیان ہوا اور پھر گشت کی ترتیب بنی، 2 جماعتیں بنی، ایک جماعت مسجد میں رہ گئی اور ایک جو ہے مسجد میں رہ کر ذکر اذکار کر رہی تھی، اور ایک دوسری جماعت گشت کے لیے باہر نکل گئی۔ گشت کرنے والی جماعت مغرب سے کچھ پہلے واپس آ گئی، مغرب کی نماز ادا ہوئی اور پھر مغرب کے بعد مکمل بیان شروع ہو گیا۔ بیان کے بعد وقت کی تشکیل ہوئی، ساتھیوں سے پوچھا گیا کہ بھائی کون ہے جو وقت لگا سکے، اس کا نام ایک چھوٹی سی کاپی میں درج کیا گیا۔ اس کے بعد ہر شخص اپنی ذمہ داری کے مطابق خدمت میں لگ گیا، کوئی کھانا پکانے میں مصروف تھا، کوئی دوسری خدمت میں، جبکہ باقی ساتھی ذکر و اذکار میں لگے ہوئے تھے۔ پھر عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کے بعد مختصر تعلیم اور آخر میں دعا۔ یہ معمول تقریباً 3 دن تک اسی طرح چلتا رہا، لیکن ان 3 دنوں میں میرے لیے صرف تبلیغی اعمال ہی اہم نہیں تھے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے ماحول میں پہنچا دیا تھا جس کی دعا میں کئی عرصے سے کر رہا تھا۔ جب میں جامعہ دارالعلوم قاسمیہ کے ماحول میں داخل ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں دنیاوی خوبصورتی میں جنت کے کسی حصے میں آ بیٹھا ہوں۔ میں نے وہاں 5 سال کے بچوں سے لے کر 25، 30 اور 40 سال تک کے طلبہ دیکھے۔ چھوٹے بچے کے لیے مسجد کے ساتھ ہی ایک ہال نما کمرہ تھا جہاں وہ قاعدہ پڑھتے تھے۔ کئی اساتذہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر انہیں پڑھا رہے تھے۔ مجھے سب سے زیادہ جو چیز متاثر کر رہی تھی وہ ان اساتذہ کا بچوں کے ساتھ محبت شفقت کا انداز۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی طالب علم کو نہیں بلکہ اپنے ذاتی بچے کو علم سکھا رہا ہوں۔ کہیں قرآن کریم کا حفظ ہو رہا تھا، کہیں ناظرہ، کہیں حدیث کا درس، کہیں مسائل کی تعلیم اور مختلف علمی حلقے قائم ہوئے تھے۔ اور یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں ایک بات آئی کہ میں تو کافی عرصے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے کسی ایسی محفل میں بٹھانا نصیب فرما جہاں علماء اکرام بزرگان ہو اور جہاں علم کی باتیں ہوتی ہوں۔ مجھے اس وقت معلوم بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو کس طرح قبول فرما رہے، لیکن میں جس مقصد کے لیے 3 روزہ لگانے نکلا تھا اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اہل علم کے درمیان بٹھا دیا۔ پہلے دن تو مجھے صرف یہ سمجھنے میں لگا کہ میں آیا کہاں ہوں۔ میں ماحول کو دیکھ رہا تھا، لوگوں کو سمجھ رہا تھا اور اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک طرف امیر صاحب کی ہدایت بھی تھی کہ بھائی مسجد کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی، دوسری طرف دل میں یہ خواہش بھی تھی کہ ان علماء کرام سے ملوں، ان سے بات کروں اور کچھ سیکھوں۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مطلب کہ میں ان علماء کرام سے کس انداز میں ملوں، کس طرح ملوں، کوئی ترتیب، کوئی آداب، یعنی علماء سے ملنے کے آداب تک مجھے نہیں پتہ تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بچے یا مسجد اور مدرسے کی انتظامیہ سب علماء کرام اور اساتذہ کو محبت اور احترام سے سائیں کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ پہلے تو میرے لیے یہ بالکل نیا تجربہ تھا، کیونکہ میں آج تک یہی سمجھتا تھا کہ سائیں شاید خاص طور پر سندھی معاشرے میں کسی بڑے یا وڈیرے کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے، لیکن وہاں میں نے دیکھا کہ اساتذہ کے لیے بھی یہ لفظ محبت اور احترام کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب اپنے استاد کو سائیں کہہ کر پکارتے تو یہ لفظ ان کے منہ سے مجھے بہت ہی خوبصورت لگتا تھا۔ انہی علماء کرام میں ایک شخص مفتی عمران قاسمی صاحب بھی تھے جنہیں وہاں سب محبت سے سائیں کہہ کر پکارتے تھے، اور میں نے بھی ہمت کی اور اللہ کا نام لے کر ان سے ملا اور انہیں سائیں عمران کہنے لگا۔ سائیں عمران کی محبت اور خلوص نے میرے لیے بہت آسانیاں پیدا کی۔ اللہ پاک نے سائیں عمران کو میرے لیے ایک فرشتہ بنا کے بھیجا کہ میں اس کے توسل سے ان سے بات کرنے کے بعد مجھ میں تھوڑی سی ہمت ہوئی کہ میں باقی علماؤں سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں، کیونکہ سائیں عمران نے مجھے بہت محبت سے، بہت شفقت سے اور بہت ہی زیادہ اپنائیت کے انداز میں مجھ سے بات کی، اور یہی باتیں میرے لیے حوصلے کا باعث بنی، جس پر میں آج بھی اور ہمیشہ سائیں عمران قاسمی کا شکر گزار رہوں گا۔ دوسرے دن میں نے ہمت کی اور مختلف علماء کرام سے ملاقات کی۔ تقریباً 10-12 علماء کرام سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے مصافحہ کیا، اپنے حق میں دعا کرائی، اہل علم کے لیے دعا کرائی، مسلمانوں کے لیے دعا کروائی اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعا کروائی۔ ان میں بہت سارے علماء کے نام مجھے معلوم تھے، لیکن میرے ذہن میں اس وقت کوئی خاص علماء کا نام نہیں ہے۔ البتہ ایک ہے سعید الرحمان صاحب، سائیں سعید الرحمان صاحب، جو وہاں کے انچارج بھی تھے اور بہت ہی سادہ لوگ، بہت ہی کم گو گفتگو کرنے والے اور بہت ہی نفیس اور بڑے پیار اور محبت اور شفقت سے اور تھوڑے سے شرمیلے ٹائپ کے مفتی صاحب تھے۔ اللہ پاک ان کی بھی عمر دراز رکھے، اللہ انہیں بھی ہمت، طاقت اور حوصلہ دے۔ تو ان سے بھی میں نے مختصراً بات کی، ان سے میں نے مدرسے کے حال احوال معلوم کیے، ان سے میں نے دعا کروائی، اور میں نے انتہائی عاجزی سے اپنا حال بھی ان کو بیان کیا کہ میں ایک گناہگار انسان ہوں، پہلی مرتبہ دین کی نسبت سے 3 روزہ لگا رہا ہوں
اور مجھے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بعض اساتذہ کے ساتھ میری اچھی خاصی گفتگو بھی ہوئی، سوال جواب بھی ہوئے، کچھ نئی باتیں معلوم ہوئی اور الحمدللہ علم میں اضافہ ہوا۔ میں نے ان علماء کرام کے لیے اپنے دل میں ایسی عقیدت محسوس کی کہ خود کو ان کے سامنے بہت کم تر سمجھنے لگا۔ یہ میری قلبی کیفیت تھی جس میں میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا اور نااہل، بلکہ ان علم کو اپنے سے بہت بلند محسوس کرنے لگا، اور میں اب بھی مانتا ہوں کہ میں ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ میں نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لینا چاہا، لیکن انہوں نے ادباً منع فرمایا اور ہاتھ چومنے نہیں دیا۔ پھر میں نے بھی ہمت کی اور میں نے بھی ان علماء کرام کو محبت احترام سے سائیں کہہ کر مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ اور شاید سب سے دلچسپ واقعہ میرے 3 روزہ اختتام پر پیش آیا۔ جب ہماری اختتامی دعا ہو گئی اور 3 روزہ مکمل ہوا تو میں نے امیر صاحب سے اجازت لی کہ رخصت ہونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر ان علماء کرام سے ملاقات کر لوں اور اپنے لیے دعا کرا دوں۔ اچھا، اس کے بیچ میں ایک بات کہنا بھول گیا، وہ بتانا ضروری ہے کہ کسی کی دلجوئی نہ ہو۔ وہاں ایک اور شاگرد بھی تھے اور اس مسجد کے مؤذن بھی تھے، اور انتہائی نفیس آدمی تھے، نفیس نوجوان تھے اور بہت محبت والے، بہت اخلاص والے۔ اور میں نے اپنے بذات خود تجربہ یہ محسوس کیا کہ وہ اپنے استادوں کے احترام میں ایک ڈرفوک ٹائپ کے شاگرد تھے، کیونکہ ان سے اگر کوئی بات میں کرتا تو وہ مجھے جواب میں یہی کہتے کہ میں سائنس سے پوچھتا ہوں، میں سائنس سے۔ مجھے اس کا یہ انداز گفتگو، یہ بار بار سائنس سے پوچھنا اور بار بار اپنے استادوں کو اتنا درجہ دینا بے انتہا پسند تھا۔ اللہ پاک اس مؤذن کی، جس کا نام مجھے نہیں معلوم، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ اور جس طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ مؤذن کی گردن روز محشر اونچی ہوگی، تو اللہ پاک انہیں بھی ان میں شامل کرے اور ہمیں بھی شامل کرے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اختتامی دعا کے بعد امیر صاحب سے اجازت لی کہ رخصت ہونے سے پہلے میں ایک مرتبہ ان علماء کرام سے ملاقات کر لوں اور اپنے لیے دعا کرا دوں۔ اور اسی طرح میرے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی پھر علماء کرام سے ملاقات کے لیے نکل پڑے، اور میں ایک ایک کر کے علماء کرام سے مل رہا تھا۔ بعض حضرات مجھے شروع سے ہی حضرت صاحب یا امیر صاحب جیسے الفاظ سے مخاطب کر رہے تھے۔ آخر میں بعض علماء نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے فارغ ہو؟ میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ مفتی ہیں؟ کسی نے مجھے حافظ قرآن سمجھا، کسی نے قاری سمجھا۔ میں نے عرض کیا نہیں، میں نہ مفتی ہوں، نہ قاری ہوں، نہ عالم ہوں، نہ فاضل ہوں، میں تو ابھی طالب علم ہوں۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ مجھے مشکل سے قرآن مجید کی 10-15 مخصوص صورتیں ہی یاد ہے، وہ بھی اس لیے کہ میں اسے تاکہ نماز میں پڑھ سکوں، باقی میرے پاس کوئی بڑا علم نہیں ہے۔ ہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بخاری شریف، مسلم شریف، جامع ترمذی یا ابن ماجہ یا اور اسلامی کتابوں کی کوئی حدیث سامنے آئے تو میں اسے پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور اگر عربی یاد نہ کر سکوں تو کم از کم اس کا ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بس یہی میری حقیقت ہے۔ لیکن وہ حضرات پھر بھی یقین نہیں کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ کا انداز گفتگو، بات کرنے کا طریقہ اور علماء سے محبت دیکھ کر ہمیں تو یہ محسوس ہوا کہ آپ خود بھی کسی دینی ادارے یا مسجد سے وابستہ ہیں۔ اور میں بار بار یہی کہتا تھا کہ نہیں، میں تو ابھی سیکھنے والا ہوں، میں تو ایک خاکسار سا بندہ ہوں اور آپ لوگوں کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ تو بس اللہ پاک نے وہ وقت گزار دیا، پھر رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ بظاہر شاید میری آنکھوں میں صرف 2 قطرے آنسو تھے، لیکن میرے دل کے اندر ایک عجیب اداسی تھی۔ ان لوگوں سے جدائی برداشت نہیں ہو، بس دل چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا نظام کر دے کہ میں اپنی زندگی اسی ماحول میں وقف کر دوں۔ اس ماحول کو چھوڑنے کو دل بالکل تیار نہیں تھا، لیکن تبلیغ کی اپنی ترتیب بھی ہوتی ہے اور ہمیں اس ترتیب سے ہٹنا بھی نہیں چاہیے۔ اور ہم گناہ گار لوگ ہیں، دنیا بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو گھر کی اور بال بچوں کی بھی فکر ہوتی ہے۔ پر دعا ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس ماحول میں مجھے دوبارہ جوڑے گا۔ پیر کے دن صبح کی نماز ادا کی، فجر کے بعد اختتامی دعا ہوئی اور پھر ہماری واپسی کی روانگی ہو گئی۔ ہم نے واپسی کے لیے ایک الگ سوزوکی کا انتظام کیا تھا۔ وہ سوزوکی وہاں ہمارے مقام یعنی دارالعلوم قاسمیہ کے قریب مسجد میں پہنچی۔ ہم اس میں بیٹھے اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ چونکہ ہماری جماعت اورنگی ٹاؤن 13C کی تھی اور میری رہائش اورنگی ٹاؤن 4 نمبر کے علاقے میں ہے، اس لیے میں نے امیر صاحب سے کہا کہ بھائی سوزوکی کو آپ پارک کے پاس یا الخدمت ہاسپٹل کے پاس رکوا دیں، میں یہیں اتر جاؤں گا۔ تو وہاں پر میں سوزوکی رکی اور میں نے اپنے ساتھیوں سے رخصت لیا اور وہیں اتر گیا۔ اور میں جیسے ہی اترا تو اللہ پاک نے ایک موٹر سائیکل والے کو بھیج دیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ امیر صاحب کہاں جانا ہے؟ تو میں نے کہا یہ اوپر محمدی مسجد کے پاس جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا بیٹھیے۔ میں ان کی بائک میں بیٹھا اور وہ مجھے محمدی مسجد کے پاس بلکہ نہیں اپنے گھر کے دروازے پر اس نے مجھے اتارا۔ اللہ پاک اسے بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں تقریباً 7:45 بجے صبح اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر والے میرے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ میں 3 روز لگا کر گھر پہنچا تو
جو خاندان والے مجھ سے ملنے آ رہے تھے ان کا انداز ایسا تھا جیسے میں کوئی حج عمرہ کر کے آیا ہوں. میں انہیں محبت سے سمجھا رہا تھا بھائی میں حج عمرہ کر کے نہیں آیا, میں تو صرف 3 روزہ لگاتا رہا ہوں اور یہ تو پوری دنیا لگاتی ہے, بلکہ ہمارے خاندان میں تو ہر فرد یہ لگاتا ہے. لیکن یہ ان سب کی محبت تھی, اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور آباد رکھے کہ انہوں نے مجھے بھی عزت دی اور تبلیغ کو بھی عزت دی. میری بیٹی, میری صاحبزادی, وہ مجھے کہتی ہے کہ ابو گھر والے آپ کے لیے اصل فکر مند تھے کیونکہ آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ ابو آپ بیمار تھے, گھر پر بھی کبھی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی تھی, کبھی دوائی کی ضرورت ہوتی تھی, کبھی بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو جاتا تھا. تو اس لیے گھر والے اس بات سے پریشان تھے کہ کہیں 3 دن کے دوران میری طبیعت خراب نہ ہو. لیکن اللہ پاک نے بڑا فضل کر دیا, کرم کر دیا اور میں خیر و عافیت کے ساتھ گھر پہنچ گیا. گھر آ کر میں سو گیا. ظہر کی نماز کے وقت جب آنکھ کھلی تو نماز ادا کی, اور پھر جب میں نے موبائل کھولا یا جب میں موبائل کی طرف متوجہ ہوا تو وہاں پر میری حیرت کی انتہا نہ تھی کہ مدرسے کے 2 عالموں نے اور تبلیغ کے کئی ساتھیوں نے فون کیا ہوا تھا, کہ پھر مس کالیں آئی ہوئی تھی ان کی. اس میں سے میں نے تبلیغ کے 2 ساتھی کو فون کر کے معلوم کیا کہ خیریت, تو انہوں نے کہا الحمدللہ سب خیر ہے, آپ کی خیریت کے لیے ہم نے فون کیا کہ آپ نے 3 روزہ لگایا اور آپ کے پیر میں وہاں شدید درد تھا اور پھر بھی ہمت کی. تو بس میں نے کہا الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اور وہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ کے جانے, آپ سے جدائی ہمیں بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے. یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی. میں اپنے رب کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا, یا اللہ تو مجھے خاک سے اٹھایا, یعنی اے اللہ تو نے مجھے خاک سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا. جس علماء کو میں اپنے سے بہت بڑا سمجھتا ہوں وہ میرے گھر واپسی کے بعد بھی میری خیریت کے لیے فون کر رہے ہیں. اس لمحے میرے دل میں اپنے لیے فخر نہیں بلکہ اپنے رب کے فضل اور حیرت اور شکر کا مقام تھا. اور آخر میں اپنی جماعت کے ان تمام ساتھیوں کا بھی دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ان 3 دنوں میں مجھے اپنے لیے اجنبی نہیں سمجھا. ہماری جماعت میں جو 10 ساتھی تھے ان سب نے میرے ساتھ ایسی محبت اور احترام کا معاملہ کیا جیسے میں انہی میں سے ہوں اور ان کا کوئی ساتھی نہیں بلکہ ان کا بڑا بھائی ہوں. ان میں کئی ساتھی عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے بلکہ بعض بزرگ بھی تھے, لیکن ان سب نے میرے ساتھ جس محبت, لحاظ اور احترام کا معاملہ کیا وہ میرے لیے ہمیشہ ایک خوبصورت یادگار اور قابل احترام رہے گی. اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جماعت کے تمام ساتھی, جس میں بھائی عطا اللہ, بھائی سمیر, بھائی کلام, بھائی قربان, بھائی انوار الحق, بھائی انس, بھائی ندیم, اور بھائی جن بھائیوں کے نام مجھے یاد نہیں ہے تو ان سے معذرت, اور دارالعلوم کے سائیں عمران, سائیں عبد الرحمن, سائیں سعید الرحمن, اور وہاں پہ بھی جن لوگوں کے مجھے نام یاد نہیں ان سے معذرت. اللہ پاک ان تمام ساتھیوں کو جزائے خیر اور اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے اور اللہ پاک ان کے تمام معاملات اپنے غیبی خزانوں سے حل فرمائے, آمین. جن لوگوں نے اس سفر میں میرے لیے آسانی پیدا کی, محبت دی, حوصلہ دیا اور مجھے اپنائیت کا احساس دلایا, اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے. اور میں خاص طور پہ ذکر کروں گا یہاں پر اپنے گھر والوں پر, اپنی بیگم, اپنی بہو, اپنی بیٹی, اپنے بیٹے اور خاندان کے باقی تمام لوگ, اپنی بہنوں کا, اپنے بھائیوں کا اور بھتیجوں کا, بھانجوں کا, جنہوں نے میرے لیے آسانیاں پیدا کی, میرے حق میں دعا کی. اللہ پاک ان سب کو اعلیٰ مقام عطا کرے, اللہ انہیں دین کو سمجھنے والا اور دین پر عمل کرنے والا بنائے. یہ سے روزہ بظاہر 3 دن کا تھا, لیکن میرے لیے یہ 3 دن نہیں تھے. میں جماعت تلاش کرتے کرتے نکلا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک جماعت عطا کر دی. میں علماء کی محفل کی دعا کرتا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے علماؤں کے درمیان بٹھا دیا. میں اجنبی لوگوں کے ساتھ جانے سے گھبرا رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا کر دی. اور میں یہ سوچ کر نکلا تھا کہ شاید میں دین کے راستے میں کچھ سیکھنے جا رہا ہوں, لیکن واپسی آتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف 3 دن نہیں دیے بلکہ بہت سی ایسی یادیں دے دیے جو شاید میری زندگی بھر میرے ساتھ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے اس مختصر سے سفر کو قبول فرمائے. جو کچھ کمی, کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے. ان تمام ساتھیوں, علماء کرام, اساتذہ اور ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس سفر میں میرے لیے آسانیاں پیدا کی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے دین کے راستے پر اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین.